بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثال الاول، منقول کی تین قسمیں کی تھی، منقول عرفی، شرعی، اصطلاحی۔ تو مثال الاول، اول سے مراد منقول عرفی جس کا ناقل عرف عام ہو۔ منقول عرفی کس کو کہیں گے؟ جس کا ناقل عرف عام ہو۔ اول یعنی منقول عرفی کی مثال کا لفظ دابتی، دابتن کا لفظ ہے، وما من دابت فی الارض، جیسے دابہ کا لفظ کان فی الاصل موضوعا لما یدب علی الارض، دابہ ایک لفظ ہے جو اصل میں وضع کیا گیا تھا کس کے لیے؟ لما یدب علی الارض، ان تمام مخلوقات کے لیے جو زمین پر رہیں گے، زمین پر جو بھی رہیں گے، چاہے وہ چیونٹی ہو، چاہے چوٹا ہو، چاہے سانپ ہو، چاہے بچھو ہو، چاہے کچھوا ہو، اور چاہے جانور ہو، زمین پر ہر چلنے والے کو کہتے تھے۔ بازی میں آگے ہر چلنے والے کو کیا کہتے تھے؟ دابہ کہتے تھے۔ اصل میں وضع کیا گیا تھا لما یدب علی الارض کے لیے۔ ثم نقلہ العامۃ للفرس اور لذات القوائم الاربع، پھر عرف عام نے اس کو نقل کر لیا کس کے لیے؟ گھوڑے کے لیے، کہ اب دابہ ہر زمین پر چلنے والے کو نہیں بولیں گے بلکہ کس کو؟ گھوڑے کو کہیں گے۔ اور لذات القوائم الاربع، قوائم اربع چار پیر والے، چار پیر والے جانور، جیسے بیل ہے، بھینس ہے، ہاتھی ہے، اونٹ ہے، سمجھ میں آگئی بات؟ دو پیر والی مرغی ہے، مرغا ہے، بطخ ہے، دو پیر والے کو نہیں بولیں گے، اس کو بولیں گے چار پیر۔ مرغی کے کئے پیر ہوتے ہیں؟ دو ہی نہ ہوتے ہیں۔ تو آپ غور کریں، دابہ ایک لفظ ہے جو پہلے وضع کیا گیا تھا ہر زمین پر چلنے والے کے لیے، جو بھی زمین پر چلے پھرے گھومے ٹہلے، مگر عرف عام نے اب اس پہلے معنی سے نقل کر لیا گھوڑے یا چار پیر والوں کے لیے۔ پہلا والا معنی متروک ہو گیا، دوسرا والا معنی کیا ہو گیا؟ مشہور ہو گیا۔ یہ منقول عرفی کی مثال۔ مثال الثانی، منقول شرعی کی مثال جس کا ناقل کیا ہو؟ شرع ہو، شریعت نے اس کو نقل کر دیا ایک دوسرے معنی کی طرف کا لفظ الصلاۃ۔ الصلاۃ کا لفظ کان فی الاصل بمعنی الدعا، یہ اصل میں یعنی لغت میں کس معنی میں تھا؟ دعا کے معنی تھا۔ لغت میں صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا ہے۔ ثم نقلہ الشارع الی ارکان مخصوصہ، پھر شارع نے، اس کا ناقل شارع، ارباب شرع، پھر شارع نے اس کو نقل کر دیا دعا کی طرف نہیں، مخصوص ارکان کی طرف۔ کس کی طرف؟ قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قعدہ خیرہ ہے، خروج بسمعہ ہے، یہ سب ارکان جس میں پائے جائیں گے اس کو کیا کہیں گے؟ نماز۔ ایسی حیات کو بولیں گے، ایسی حالت کو جو ان مخصوص ارکان پر کیا ہو؟ مشتمل، نماز اس کو کہیں۔ دیکھا پہلے معنی کیا تھا؟ صلاۃ کا دعا تھا، اب دعا کو نماز نہیں کہیں، کوئی دعا مانگ لے بس نماز ہو گئی۔ بات ذہن میں آ گئی؟ بس کہ اب کس کو کہیں گے؟ مخصوص ارکان۔ مثال الثالث، تیسری یعنی منقول اصطلاحی کی مثال جس کا ناقل نہ شرع ہو نہ عرف عام ہو بلکہ عرف خاص ہو، مخصوص لوگوں کا عرف، جیسے نحویوں کا عرف، منطقیوں کا عرف، فلسفیوں کا عرف، صوفیوں کا عرف، کسی کا بھی مخصوص، کسی کی مخصوص اصطلاح۔ کا لفظ الاسم، جیسے اسم کا لفظ کانا فی اللغت بمعنی العلو، اسم ایک ایسا لفظ ہے جو لغت میں پہلے علو، علو کا معنی بلندی، کس کے معنی میں تھا؟ بلندی کے معنی میں۔ باز میں آگئی؟ مگر نحو کی اصطلاح میں جائیں گے تو اسم کس کو کہیں گے؟ تو نہیں کہیں گے نہ اسم بلندی کو کہتے ہیں۔ اسم ایسا کلمہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرے۔ معنی مستقل کا مطلب جو اپنا معنی خود بتائے اور تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ مقترن نہ، اس کو نہ اسم بولیں گے۔ فعل کا معنی لغت میں کیا تھا؟ کردن، کرنا، مگر نحو کی اصطلاح میں جائیں گے تو مطلق کرنا نہیں بلکہ ایسا کلمہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں ہو، اس کو نہ کہیں گے۔ دیکھا اب دیکھو، اسم کا لفظ پہلے بلندی کے معنی میں تھا
مگر اب نوح کی اصطلاح میں اسم اس کو نہیں بولیں گے، بلکہ ایسے کلمہ کو بولیں گے جو اپنا معنی خود بتائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ ہو۔ مستقل کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اپنا معنی خود بتائے۔ حرف ہے اپنا معنی خود نہیں بتاتا جب تک اس کے ساتھ کوئی کلمہ لگایا نہ جائے۔ تیسرے کی مثال جیسے اسم کا لفظ ہے کہ لغت میں بلندی کے معنی میں تھا، ثم نقلہ النحات، ناہن کی جمع نحات ہے، پھر نحویوں نے اس کو نقل کر لیا ایک ایسے کلمہ کی طرف جو مستقل فی الدلالہ ہو۔ مستقل فی الدلالہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنا معنی خود بتائے، اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ غیر مقترنۃ بزمان من الازمنۃ الثلاثہ، ماضی، حال، مستقبل، ان تین زمانوں میں سے کسی زمانے سے وہ مقترن نہ ہو، یعنی اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو، ماضی، حال، مستقبل میں تھے۔ سمجھ گئے؟ سمجھ آ گئی بات؟ تو منقول کی تین قسمیں ہوں گی، منقول عرفی، شرعی، اصطلاحی۔ منقول عرفی کی مثال دے دی، منقول شرعی کی مثال دے دی، اور منقول عرفی اصطلاحی کی مثال دے دی۔ جس کا ناقل عرف عام ہو منقول عرفی، جس کا ناقل شرع ہو منقول شرعی، جس کا ناقل عرف خاص ہو، اصطلاح خاص ہو تو اس کو منقول اصطلاحی۔ وَإِن لَّمْ يَشْتَهِرْ فِي الثَّانِي وَلَمْ يُتْرَكِ الْأَوَّلُ بل يستعمل في الموضوع الأول مرة وفي الثاني أخرى يسمى بالنسبة للأول حقيقة وبالنسبة إلى الثاني مجازا۔ لفظ وضع کیا گیا کسی معنی کے لیے، بعض دن میں آ گئی، اور پھر اس معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کر لیا گیا۔ پہلا معنی ترک کر دیا گیا، دوسرے معنی میں استعمال مشہور ہو گیا، تو اس کو لوگ منقول بولتے ہیں۔ اور اگر لفظ کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا پھر دوسرے معنی میں اس کا استعمال کیا گیا، پہلے میں بھی کبھی استعمال ہو اور دوسرے میں بھی کبھی استعمال ہو، تو اس کو یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ پہلے کے اعتبار سے حقیقت اور دوسرے کے اعتبار سے مجاز۔ اسد ایک لفظ ہے جو اصل میں وضع کیا گیا ہے حیوان مفترس، پھاڑنے والے جانور کے لیے، جیسے شیر کے لیے، مگر اسد، شیر کبھی کبھی بہادر کو بھی بولتے ہیں، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اسد کا جو پہلا معنی ہے حیوان مفترس وہ حقیقت ہے، یہ اس کا حقیقی معنی ہے، اور جو بہادر، دلیر، باہمت انسان کو بولتے ہیں دوسرا والا معنی یہ مجاز ہے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں وَإِن لَّمْ يَشْتَهِرْ فِي الثَّانِي، اور اگر لفظ دوسرے معنی میں مشہور نہ ہوا، وَلَمْ يُتْرَكِ الْأَوَّلُ، اور پہلا معنی ترک بھی نہیں ہوا۔ بعض میں پہلے میں کیا تھا؟ تو ایک لفظ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا، پھر دوسرے کی طرف نقل کیا گیا، دوسرے میں مشہور ہو گیا اور پہلا ترک کر دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ لفظ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا، پھر دوسرے معنی میں بھی اس کا استعمال کیا گیا اور پہلا معنی ترک نہ ہوا اور دوسرا معنی مشہور نہ ہوا، اس میں بھی استعمال ہو رہا ہے، اس میں بھی استعمال ہو رہا ہے، تو پہلے کو حقیقت اور دوسرے کو مجاز۔ وَإِن لَّمْ يَشْتَهِرْ فِي الثَّانِي وَلَمْ يُتْرَكِ الْأَوَّلُ، اور اگر لفظ دوسرے معنی میں مشہور نہ ہوا، وَلَمْ يُتْرَكِ الْأَوَّلُ، اور پہلا معنی ترک نہ ہوا، بس میں گی بل يُسْتَعْمَلُ فِي الْمَوْضُوعِ الْأَوَّلِ مَرَّةً، بلکہ پہلے معنی میں بھی کبھی استعمال کیا جائے، وفی الثانی اخرى، اور دوسرے معنی میں بھی کبھی استعمال کیا جائے۔ ٹھیک ہے؟ یسمى بالنسبۃ الی الاول حقیقہ، تو پہلے معنی کے اعتبار سے اس کو حقیقت کہا جائے گا، اور بالنسبۃ الی الثانی مجازا، اور دوسرے معنی کے اعتبار سے مجاز۔ سمجھ گئے؟ مثال کل آسدی، جیسے آسدن ایک لفظ ہے، بالنسبۃ الی الحیوان المفترس والرجل الشجاع، اسد کا لفظ جو ہے یہ وضع کیا گیا ہے حیوان مفترس، چیرنے پھاڑنے والے درندے کو حیوان مفترس بولتے ہیں، اس کے لیے وضع کیا گیا تھا۔ اسد اب بولتے ہیں کس کو؟ وہ بہادر آدمی کو بھی، کہ جیسے شیر بہادر ہے ایسے یہ بھی بہادر ہے۔ بس میں گی اس لفظ کا شیر کبھی کبھی بولتے ہیں کس کو؟ اس کو درندے کو، اور کبھی کبھی شیر بولتے ہیں کسی بہادر کو، یہ شیر ہے، شیر ہندوستان ہے۔ تو اسد حیوان مفترس کے اعتبار سے، اور رجل الشجاع بہادر، دلیر، باہمت آدمی کے اعتبار سے، فہو بالنسبۃ الی الاول حقیقہ، ہوا کا مرجع اسد، تو اسد پہلے معنی کی طرف یعنی حیوان مفترس کی طرف نسبت کرتے ہوئے حقیقت ہے،
وبالنسبة إلى الثاني، اور یہی اسد کا لفظ دوسرے معنی رجل شجاع بہادر آدمی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا ہے؟ مجاز۔ تو اسد کا استعمال جب حیوان مفترس میں ہو تو حقیقت ہے، اور بہادر میں ہو تو مجاز۔ سمجھ گئے؟ فصل ان کان اللفظ متعددا والمعنى واحد، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی لفظ چند ہوتا ہے اور سب کا معنی ایک ہوتا ہے۔ انسان، بشر، سب کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے۔ واضح میں آگی؟ ایسے ہی اسد، لیث، حارث، ضرغام، غضنفر، یہ سب چند الفاظ ہیں، سب کا ایک معنی ہے شیر۔ شیر کے لیے بہت سے لفظ آتے ہیں، اسدن بھی آتا ہے، لیثن بھی آتا ہے، حارث بھی آتا ہے، ضرغام بھی آتا ہے، غضنفر بھی آتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو لفظ چند ہو، سب کا معنی ایک ہو تو اس کو مرادف بولتے ہیں۔ انسان اور بشر پڑھا تھا اس سے پہلے کبرا میں۔ والغیم والغیث، غیم کا بھی معنی بارش کے ہے اور غیث کا معنی بھی بارش کے ہے، مطر کے معنی بھی بارش کے ہے، حطل کا معنی بھی بارش کے ہے۔ دیکھ رہے ہیں؟ الفاظ کئی ہوں اور سب کا معنی ایک ہو تو اس کو مترادف بس میں گی، اور لفظ چند ہوں اور سب کا معنی الگ الگ ہو تو پڑھ چکے ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مترادف نہیں، متباین۔ کیا بولتے ہیں؟ یہ تو کیا تھا؟ لفظ مفرد ہو۔ اب مرکب کی، المرکب قسمان، مرکب کی دو قسمیں ہیں، احدہما المرکب التام، پڑھ چکے ہو مرکب کی دو قسمیں، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ مرکب تام کی تعریف سنو، وہو ما یصح السکوت علیہ، مرکب تام وہ ہے جس پر سکوت صحیح ہو۔ سکوت صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بولنے والا جب اس مرکب کو بول کر چپ ہو جائے تو سننے والے کو کوئی فائدہ، کوئی خبر، کوئی طلب معلوم نہیں۔ بات ذہن میں آگے؟ کیا زید قائم، زید قائم، یہ مرکب تام ہے۔ جب کسی نے کہا زید کھڑا ہے، بولنے والا بول کر چپ ہو گیا، آپ نے کیا سمجھا؟ اس سے ایک معنی سمجھا کہ زید کیا ہے؟ کھڑا ہے، بیٹھا نہیں ہے۔ وثانیہما المرکب الناقص، مرکب کی دوسری قسم کیا ہے؟ مرکب ناقص ہے۔ وہو ما لیس کذالک، مرکب ناقص وہ ہے جو ایسا نہ ہو۔ تو آپ سے جب کوئی پوچھے مرکب ناقص کسے کہتے ہیں تو کہتے جو ایسا نہ ہو۔ کیا کہو گے؟ مالا ایسی ہو سکوت والے، جس پر سکوت صحیح نہ ہو۔ بولنے والا بول کر چپ ہو جائے تو وہاں پر سکوت جو ہے، خاموش رہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ انتظار باقی رہتا ہے۔ ہم نے کہا غلام و زیدن، زید کا غلام، تو اب یہاں پر انتظار ہے، زید کا غلام کھڑا ہے کہ بیٹھا ہے، کہ رو رہا ہے، کہ ہنس رہا ہے، کہ سو رہا ہے۔ ہم نے کہا الرجل العالم، عالم مرد، تو عالم مرد کیا ہے؟ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ باز میں آگی؟ عالم مرد کھڑا ہے کہ بیٹھا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے؟ یہ ہے کہ نہیں یہاں پر؟ تو مرکب ناقص وہ ہے جو ایسا نہ ہو۔ کیا مطلب؟ اے مالا یصح السکوت علیہ، سمجھ گئے؟ اب مرکب تام کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک خبر اور ایک انشاء۔ یقال لأحدہما الخبر والقضیہ، ایک قسم کا نام خبر اور قضیہ ہے، نحوی خبر بولتے ہیں، منطقی اس کو قضیہ بولتے ہیں۔ خبر اور قضیہ کس کو بولتے ہیں؟ ما قصد بہ الحکایت، مرکب تام خبری کس کو بولیں گے؟ جس سے حکایت مقصود ہو، کوئی بات بیان کرنا مقصود ہو، نقل کرنا مقصود ہو۔ مثلا زید کھڑا ہے تو ہم نے کیا کہہ دیا؟ زید قائم، تو اس واقعے کو ہم نے نقل کیا، اس کو بیان کیا، کیا کیا؟ حکایت کیا۔ آپ دونوں پڑھ رہے ہیں یا میں پڑھا رہا ہوں، تو اب کوئی کہے کہ پڑھا رہے ہیں، بس میں آگی؟ تو خبر کس کو بولتے ہیں؟ ما قصد بالحکایہ، جس سے کسی واقعے کی حکایت، کسی واقعے کو بیان کرنا، نقل کرنا مقصود۔ مسجد میں پروگرام ہو رہا ہے تو کہتے ہیں مسجد میں پروگرام ہو رہا ہے، تو یہ خبر ہے کہ نہیں خبر ہے؟ چاند نکلا، کسی نے کہا چاند نکلا، خبر ہے کہ نہیں خبر ہے؟ جس سے حکایت یعنی کسی واقعہ کی حکایت مقصود ہو، وَيَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكِذْبَ، اور وہ سچ اور جھوٹ کا احتمال لگ کے ہو سکتا ہے، سچ ہو سکتا ہے کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ وَيُقَالُ لِقَائِلِهِ إِنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ أَوْ كَاذِبٌ، اور اس مرکب تام کے قائل کو یہ کہا جائے کہ وہ اس قول میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ جیسے السماء فوقنا،
آسمان ہمارے اوپر ہے، والعالم حادث، اور دنیا کیا ہے؟ حادث۔ تو آسمان ہمارے اوپر ہے، بات نہیں ذہن میں آ گئی؟ ہم جب نفس الامر کی طرف نظر کرتے ہیں تو یہ کلام کیا ہے؟ صادق ہے۔ مگر ہم نہ دیکھیں نفس الامر کو، مسجد میں پروگرام ہو رہا ہے، ہم نے نہیں دیکھا، آپ نے مجھ کو بتایا تو ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے سچ ہو سکتا ہے جھوٹ ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہو سکتا ہے غلط کہہ رہا ہو، دونوں کا احتمال ہے کہ نہیں غلط ہے؟ کیوں کہہ رہا مطبخ کے اندر جو ہے گوشت کٹا ہوا ہے، ہم نے نہیں دیکھا، تو یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہو سکتا ہے کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ فلاں جگہ پروگرام ہو رہا ہے، یا یوگی یا مودی اس قسم کا بولتے ہیں، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کسی نے کہا چاند نکلا یا ہم نے چاند کو دیکھا نہیں، تو یہاں ہے کہ نہیں؟ کوئی کہتا پتہ نہیں صحیح ہے، کوئی کہتا پتہ نہیں جھوٹ ہے، رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے اس میں؟ تو آسمان ہمارے اوپر ہے، یہ بلا شبہ آسمان اوپر ہی ہے، مگر ہم جب نفس الامر کی طرف نظر نہ کریں، بالکل آنکھ بند کر لیں، محض اس لفظ کو دیکھیں، تو ہو سکتا ہے صحیح ہو اور ہو سکتا ہے کیا ہے؟ العالم حادث، دنیا حادث ہے، بلا شبہ دنیا حادث ہے، لیکن جس شخص کو عالم کے حادث ہونے کی دلیل معلوم نہیں، تو اس کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہو اور ہو سکتا ہے کیا ہے؟ دلیل جب بتاتے ہیں تب نہ یہ صرف صحیح ہے جھوٹ نہیں ہے، مگر جس کو دلیل نہیں معلوم ہے وہ کیا سمجھے گا؟ صحیح کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم نے کہا ہمارے جیب میں پیسہ ہے، آپ نے ہاتھ لگا کے نہیں دیکھا، تو ہو سکتا ہے کہ صحیح کہہ رہا ہو سکتا ہے جھوٹ کہہ رہا ہو۔ بات نہیں؟ جھولے کے اندر سانپ ہے، تب بورے میں سانپ ہے، ہم نے دیکھا نہیں، تو سچ بھی ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں سمجھ؟ زمین کے نیچے خزانہ ہے، گیس ہے، مٹی کا تیل ہے، پٹرول ہے، ڈیزل ہے، جب دیکھیں گے تب نا، نہیں دیکھا تو ہو سکتا ہے خبر صحیح ہو سکتا ہے کیا ہے؟ جھوٹ۔ بات سمجھ میں؟ اب ایک اعتراض ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ ایک مرکب تام ہے کہ نہیں ہے؟ خبر ہے کہ نہیں خبر ہے؟ تو آپ نے خبر کی تعریف کی جو سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال رکھے، جس کے قائل کو سچا اور جھوٹا کہا جائے، یہ تو صرف صادق ہے، یہاں پر صدق اور کذب کا احتمال نہیں، اس کے قائل کو سچا اور جھوٹا نہیں کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ خبر اس کو کہتے ہیں جو صدق اور کذب کا احتمال رکھے، جس کے قائل کو سچا جھوٹا کہا جائے، یہ تو صرف صادق ہے، یہاں پر صدق اور کذب کا احتمال نہیں، تو کیا یہ خبر نہیں ہے؟ بات ذرا غور سے سمجھنا۔ تو فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ بلا شبہ یہ خبر ہے اور قضیہ ہے۔ جب ہم اس کی دلیل کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا صرف ایک ہی معبود ہے، کوئی اور معبود نہیں، جب ہم اس کی دلیل کی طرف نظر کرتے ہیں تب یہ کیا ہے؟ صرف صادق ہے۔ لیکن جس شخص کو دلیل معلوم نہیں ہے، بات نہیں ذہن میں آ گئی، محض اس نے اس کا ایک لفظ سنا، تو ہو سکتا ہے اس کے نزدیک کیا ہو؟ یہ صحیح ہو اور ہو سکتا ہے کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہو۔ چونکہ ہمیں اللہ رب العزت کے کلام کے اوپر اعتماد ہے، اس نے فرما دیا قل ہو واللہ احد، فرما دو وہ اللہ ایک ہے، یا لا الہ الا اللہ قرآن میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فرمایا گیا، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، قرآن نے فرما دیا۔ کلام اللہ پر ہمارا اعتقاد ہے کہ وہ سچ ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ بات نہیں ذہن میں آ گئی؟ یہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل نہیں معلوم ہے، محض وہ لفظ سنے گا تو وہ سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ تو خبر کی تعریف یہ ہے کہ خبر اس کو کہتے ہیں جو سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال رکھے، نفس الامر سے، دلیل سے صرف نظر کرتے ہوئے۔ بس میں گی مسجد میں کوئی پروگرام ہو رہا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے پروگرام ہو رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ تو صرف سچ ہی نہ ہے، لیکن ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، صرف سنا وہ کہہ رہا پروگرام ہو رہا ہے اور اس کو ہم نے نہیں دیکھا، تو سچ جھوٹ دونوں کا احتمال ہے کہ نہیں؟
تو لا الہ الا اللہ بلا شبہ خبر ہے، قضیہ ہے، یہ سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال رکھتا ہے محض اپنے لفظ کے اعتبار سے۔ جب تک ہم دلیل توحید کو نہ دیکھیں، اللہ کے وحدانیت کی دلیل کو ہم نہ دیکھیں، اور یہ نہ دیکھیں کہ کتاب اللہ قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا گیا ہے اور اس کے واحد ہونے کی یہ دلیل ہے، تو یہ سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اگر یہ جو ہے دلیل توحید، اگر یہ لفظ ہی جو ہے، اگر یہ سچ اور جھوٹ کا احتمال نہ رکھتا، بات نہیں سمجھ میں آ گئی؟ تو دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، معبود کو ایک نہیں مانتے۔ 360 بتوں کی پوجا ہو رہی تھی کہ نہیں پوجا ہو رہی تھی؟ نہ جانے کوئی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو، کوئی پانی کو، کوئی کسی کو۔ خداؤں کے پجاریوں کا کوئی ان کی تعداد مقرر ہے؟ تو محض لفظ جو ہے اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں جتنے لوگ تھے سب اللہ کو ایک ہی مانتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محض یہ کلام اور اس کلام کے الفاظ جو ہے وہ کذب سے مانے نہیں ہیں، احتمال کذب سے مانے نہیں ہیں۔ احتمال کذب سے جو مانے ہیں وہ کلام اللہ ہے اور اللہ کے الوہیت اور اس کی وحدانیت کی جو دلیل ہے۔ بات دن میں آ گئی؟ قرآن نے خود فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو دونوں کا نظام ایک نہیں رہتا، بلکہ دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہ کیوں رب العالمین نے دلیل پیش فرمائی؟ اگر محض لفظ جو ہے یہ صادق تھا تو اس دلیل کی کیا حاجت تھی؟ تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم آسمان و زمین کا نظام دیکھو کہ مشرق سے ہی نکل رہا ہے، مغرب ہی میں ڈوب رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر چند معبود ہوتے تو کوئی کہتا کہ نہیں ہم مشرق سے نکالیں گے، ایک کہتا نہیں ہم مغرب سے نکالیں گے، دونوں میں جھگڑا ہوتا کہ سورج ہی نہیں نکل پاتا۔ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ نہیں ذہن میں آ رہی ہے؟ ایک ہی معبود ہے، اس لیے سب کا ایک نظام چل رہا ہے۔ دنیا کا جتنا نظام دیکھیں گے، بعض میں آگے کشتی جو ہے جب چلتی ہے تو وہ ایک ہی سمت پر وہ چلتی ہے۔ اگر دو ہوتے تو کوئی چاہتا ادھر چلے، کوئی چاہتا وہ ادھر کھینچتا، وہ ادھر کھینچتا۔ بات ذہن میں آگئی؟ سورج روشن ہے، دو ہوتے تو کوئی کہتا کہ روشن ہے، کوئی کہتا نہیں روشن نہیں رہے گا۔ پہلے رات آتی ہے پھر اجالا آتا ہے، ایک نظام چل رہا کہ نہیں چل رہا؟ چند معبود ہوتے تو اس کے برعکس ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو میں یہ کہنا اعتراض کر رہا ہے کہ ہمارا قول لا الہ الا اللہ قضیہ ہے اور خبر ہے، اور قضیہ خبر کہتے ہیں جو صدق اور کذب دونوں کا احتمال رکھے، مع انہ لا یحتمل الکذب، حالانکہ لا الہ الا اللہ یہ جھوٹ کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ تو اس کو جب قلت مجرد اللفظ یحتملہ، لا الہ الا اللہ کا صرف لفظ دیکھو، لا الہ الا اللہ کا صرف لفظ دیکھو تو یحتملہ ای یحتمل الکذب، لا الہ الا اللہ کا صرف لفظ یہ جھوٹ کا احتمال رکھتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ نَظَرًا إِلَى خُصُوصِيَةِ الْحَاشِيَتَيْن، بس میں گی حاشیتین کون ہے؟ ایک الہ ہے اور ایک اللہ ہے۔ حاشیہ بولتے ہیں کنارے کو، مبتدا اور خبر کو، موضوع اور محمول کو، کلام کے دو رکن کو، دو طرف کو، موضوع محمول مبتدا خبر، مسند مسند لے، تو کہتے ہیں اگرچہ حاشیتین یعنی الہ اور اللہ، مسند مسند لے مبتدا خبر، اسم و خبر، حاشیتین کی خصوصیت کی طرف نظر کرتے ہوئے وہ کذب کا احتمال نہیں رکھتا۔ بات ذہن میں آ گئی؟ وَيُقَالُ لِسَانِ الْقِسْمَيْنِ الْإِنشَاء، مرکب تام کی دوسری قسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ انشاء۔ والانشاء اقسام الانشاء کی بہت قسمیں ہیں، امر ہے، نہی نہی ہے، تمنی ہے، ترجی ہے، استفہام ہے، ندا ہے۔ نو کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، اس طرح انشاء کی نہیں ہے؟ فصل ارب المرکب الناقص علی انحائن، نحو کی جمع انحاء، اقسام کے معنی میں مرکب تام کی دو قسمیں ہو گئی، خبر اور انشاء۔ مرکب ناقص کی چند قسمیں ہیں، منہا المرکب الاضافی، ایک تو مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ کا غلام زیدن، جیسے غلام زید، غلام زیدن، پسر زید،
مضاف مضاف الیہ کی ترکیب کیا ہے؟ مرکب ناقص ہے کہ لا یصح السکوت علیہ، اس پر سکوت صحیح نہیں ہے۔ ومنها المرکب التوصیفی، ایک مرکب توصیفی موصوف صفت سے جو مرکب ہو، کالرجل العالم، عالم مرد، مرد عالم، مرد دانا، مرد درویش، بات ذہن میں آگی؟ یہ سب کیا ہے؟ موصوف صفت نہ ہے۔ زن نیک، زن پارسا، یہ سب کیا ہے؟ موصوف صفت ہے۔ تو یہ سب مرکب ناقص ہیں۔ ومنها المرکب التقییدی، جو ان میں سے ایک مرکب تقییدی ہے، پڑھ چکے ہو، جس میں جزء ثانی جزء اول کے لیے کیا ہے؟ قید ہو، جیسے فی الدار، جیسے فی الدار تو فی حرف جار ہے، بس میں آگی، تو فی ظرفیت کو بتاتا ہے مگر مطلق ظرفیت کو نہیں، مطلق جگہ کو نہیں بتاتا ہے۔ یہ فی السوق نہیں ہے، فی البلد نہیں ہے، فی السماء، فی الارض نہیں ہے، بلکہ فی الدار۔ یہ مقید نہ ہو گیا تو دوسرا جز، یہ پہلے جز کے لیے کیا ہے؟ وہ قید ہے۔ دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید ہے۔ وَهَا هُنَا قَدْ تَمَّ بَحْثُ الْأَلْفَاظ، الفاظ کی بحث یہاں مکمل ہو گئی۔ وَالْآنَ نُرْشِدُكَ إِلَى بَحْثِ الْمَعَانِي، اور اب الفاظ کی بحث کے بعد معانی کی بحث کی طرف ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ بس